السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 54۔ امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث نمبر 53 کے بعد حدیث 54 میں مختلف سندیں اکٹھی کر رہے ہیں، مختلف طرق بیان کر رہے ہیں۔ جس سند سے جو لفظ مروی ہے، جو لفظ نہیں مروی، یہ ساری تفصیلات اس حدیث کے تحت وہ جمع فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 54 میں 5 سندوں پر بحث کی ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے۔ 5 سندیں لائے ہیں، 5 طرق لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ ان میں صحیح ہیں، کچھ ان میں ضعیف ہیں۔ تو آج ہم اس بحث کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کروڑوں رحمت نازل فرمائے ائمہ محدثین پر کہ انہوں نے حدیث کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک راوی نے ایک حرف بھی بیان کیا ہے، دوسرے راویوں نے وہ حرف بیان نہیں کیا، تو محدثین نے ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ فلاں راوی نے فلاں حرف کا اضافہ کیا ہے۔ اگر ایک راوی نے ایک لفظ، ایک جملہ بیان نہیں کیا، اللہ اکبر، دوسروں نے بیان کیا ہے، تو ائمہ محدثین نے یہ صراحت کر دی ہے کہ فلاں جملہ فلاں راوی نے بیان نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یعنی یہ باریک سے باریک فرق، لفظوں کا فرق، سندوں کا فرق، یہ A to Z علم حدیث ہے، یہ علم جرح و تعدیل ہے، یہ علم تخریج ہے، یہ علم دراست الاسانید ہے، یہ علم علل ہے کہ کون سا اضافہ لیں گے، کون سا اضافہ نہیں لیں گے، کون سا لفظ، کون سا حرف صحیح ثابت ہے، کون سا حرف صحیح ثابت نہیں ہے۔ یعنی اس چیز کا نام، اس باریک بینی کا نام ہے علم حدیث۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحم نازل فرمائے شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ محدثین پر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تو ان 5 سندوں پر الگ الگ بحث کی، الگ الگ دراسہ کیا، الگ الگ تخریج اور تحقیق کی۔ تو ہم ابھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابو داود رحمہ اللہ یہ سند اور متن لائے ہیں۔ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل و داود بن شبیب قال، ان دونوں نے کہا حدثنا حماد عن علی بن زید عن سلمة بن محمد بن عمار بن یاسر قال موسیٰ۔ امام ابو داود کے پہلے استاد محترم موسیٰ، قال موسیٰ عن ابیہ، موسیٰ نے جب حدیث کو بیان کیا سند میں کہا عن ابیہ، قال داود، دوسرے استاد داود نے کہا عن عمار بن یاسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ یہ فرق بتا دیا امام ابو داود نے کہ میرے 2 اساتذہ میں سے موسیٰ بن اسماعیل نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا عن ابیہ کا لفظ بولا، اور داود نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے عن عمار بن یاسر کا لفظ بولا۔ قال ان من الفطرہ المضمضہ والاستنشاق فذکر نحوہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک کولی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فطرت سے ہے۔ انہوں نے فذکر نحوہ، اسی طرح انہوں نے ذکر کیا۔ ولم یذکر اعفاء اللحیہ، انہوں نے داڑھی کو معاف کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ ولم یذکر اعفاء اللحیہ،
یہ جملہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، اللہ اکبر۔ وزادو الختان، انہوں نے، ان راویوں نے ختنہ کرنے کو فطرت میں شمار کیا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اعفاء لحیہ کا ذکر نہیں کیا، ختان کا ذکر کیا ہے، ختنہ کرنے کا۔ کالا والانتزاع، اور انتزاع کا ذکر کیا ہے۔ انتزاع کا معنی وضو کے بعد شرمگاہ کی طرف کپڑے پر پانی چھڑکنا، اسے کہتے ہیں انتزاع۔ انتزاع کا ذکر کیا ہے۔ ولم یذکر انتقاض الماء یعنی الاستنجاء، تو انہوں نے استنجا کا ذکر نہیں کیا بلکہ انتزاع کا ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر اپنا دراسہ کرتے ہیں۔ شیخ البانی صاحب نے کہا قلت حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ پھر اس کی سند ذکر کرتے ہیں، اس کی سند یہ ہے، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل و داود بن شبیب قال حدثنا حماد عن علی بن زید عن سلمة بن محمد بن عمار بن یاسر قال موسیٰ عن ابیہ فقال داود عن عمار بن یاسر۔ پھر فرماتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، یہ سند ضعیف ہے۔ مسئلہ سمجھیں، یہ سند ضعیف ہے، اور پہلے فرما رہے ہیں حدیث حسن، حدیث حسن، اسناد ضعیف، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک سند کے ضعیف ہونے سے اس حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ جب ہم حدیث حسن کہتے ہیں، مطلب یہ ہے یہ جو حدیث ہے، جو متن حدیث ہے، جو حدیث میں مسئلہ ہے، یہ اپنے دیگر دلائل شواہد کی بنیاد پر حسن ہے، مجموعی طور پر حسن ہے۔ توابع بھی ہو سکتے ہیں، شواہد بھی ہو سکتے ہیں، اور قرائن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں اسناد ضعیف، تو مطلب ہے یہ سند، یعنی ابو داود کی حدیث نمبر 54 کی سند یہ ضعیف ہے۔ تو سند ضعیف ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے، حدیث میں جو مسئلہ ہے، یہ دیگر دلائل و شواہد کی وجہ سے یہ حسن ہے۔ یہ فرق ہے۔ ہر ضعیف سند سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے دو وجہ سے۔ پہلی وجہ ضعف علی بن زید بن جدعان، علی بن زید بن جدعان یہ راوی ضعیف ہے۔ دوسری وجہ علی بن زید کے استاذ مجہول ہیں، سلمہ بن محمد بن عمار یہ مجہول ہیں، جیسا کہ تقریب التہذیب میں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان میں کہا صدوق فی نفسی، یہ صدوق درجے کا راوی ہے بذات خود۔ روایتہ عن جدہ مرسلہ، اس کی روایت اپنے دادا سے مرسل ہے۔ روا عنہ علی بن جدعان وحدہ، اس سے علی بن جدعان نے اکیلے نے بیان کیا ہے۔ قال ابن حبان لا یحتج بہ، ابن حبان نے کہا اسے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ یہ عبارت امام ذہبی رحمہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ فلا ادری من این جاء بشہادت صدق لہ، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے سچا ہونے کی گواہی کہاں سے آئی ہے۔ مع انہ یعترف، اس اعتراف کے باوجود انہ لم یروی عنہ غیر ابن جدعان کہ اس سے صرف ابن جدعان ہی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ البانی سے فرماتے ہیں ثم الحدیث علی روایت موسیٰ مرسل، پھر یہ حدیث موسیٰ کی روایت پر مرسل ہے، کیونکہ محمد بن عمار کی صحبت نہیں ہے۔ تو محمد بن عمار کی ان کی صحبت ثابت نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے،
جیسا کہ امام منذری رحمہ اللہ نے کہا رقم الحدیث 49۔ پھر فرماتے ہیں شیخ البانی صاحب داود کی روایت پر یہ منقطع ہے، کیونکہ سلمہ کا اپنے دادا سے سماع نہیں ہے، جس طرح یہ ہمیں فائدہ دیا امام ابن معین وغیرہ نے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والحدیث، اور یہ جو حدیث ہے اخرجہ ابن ماجہ والبیہقی والطیالسی رقم 641 و احمد جلد 4 صفحہ 264 من طرق عن حماد بن سلمہ بھی مثل روایت داود المنقطع و لفظ الحدیث بتمامی، اس حدیث کے جو مکمل لفظ ہیں وہ ہیں من الفطر المضمضہ والاستنشاق والسواک وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط والاستحداد وغسل البراجم والانتزاع والاحتتان۔ اس کے ذکر کرنے کے بعد شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ بِمَا قَبْلَهُ وَبِمَا بَعْدَهُ، یہ حدیث حسن ہے اپنی پہلی حدیث کی وجہ سے اور بعد والی حدیث کی وجہ سے، یعنی اس حدیث کے شواہد موجود ہیں جو اس حدیث سے پہلے ابو داؤد میں حدیث نمبر 53 گزری ہے، وہ بھی اس کو تقویت دے رہی ہے، اور بعد والی حدیثیں بھی اس کو تقویت دے رہی ہیں۔ کما اشارہ الی ذلک النووی، جس طرح اس کی طرف اشارہ امام نووی رحمہ اللہ نے کیا ہے جلد 1 صفحہ نمبر 283۔ یہ پہلی روایت ہے 54 کے تحت۔ حدیث نمبر 54 کے تحت امام ابو داود رحمہ اللہ دوسری روایت لائے ہیں، قال ابو داود وروی نحو عن ابن عباس، اسی کی مثال ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے، قال کہا خمس کلھا فی الرأس، 5 چیزیں وہ ساری کی ساری سر کے بارے میں ہیں، سر میں ہیں وہ ساری کی ساری۔ وذکر فیہ الفرق، انہوں نے اس میں ذکر کیا فرق کا، فرق کا مطلب مانگ نکالنا، نوزی کے اوپر کی سیدھ سے بالوں کو دائیں اور بائیں کرنا، کنگھی کرنا، مانگ نکالنا، اس میں یہ ذکر ہے۔ ولم یذکر اعفاء اللحیہ، اس میں اعفاء اللحیہ کا ذکر نہیں ہے، یہ دوسری روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا موقوف صحیح، یہ موقوف صحیح ہے۔ موقوف کا مطلب صحابی، اس کی نسبت صحابی کی طرف ہو اسے کہتے ہیں موقوف، یعنی یہ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ مرفوع حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، موقوف جو صحابی کی طرف موقوف منسوب ہو، یہ صحیح ہے لیکن موقوف ہے علی شرط شیخین، صحیح بخاری مسلم کی شرط پر، جس طرح اس کو صحیح کہا امام حاکم نے اور ذہبی نے، وصححہ الحافظ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں واصلہ عبد الرزاق، یعنی امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کو معلق ذکر کیا ہے، اس کی سند ذکر نہیں کی۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں واصلہ عبد الرزاق، اس کو متصل بیان کیا ہے با سند عبد الرزاق سنانی رحمہ اللہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قال ابتلاہ بالطہارہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں طہارت کے ساتھ آزمایا۔ خمس فی الراس و خمس فی الجسد، 5 چیزوں کا تعلق سر سے ہے اور 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ سر میں کس کا تعلق ہے؟ قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا، کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، یہ 5 چیزیں ان کا تعلق سر سے ہے، اور 5 کا تعلق جسم سے ہے۔ تکلیم الاظفار وحلق العان والختان ونتف الابط وغسل اسر الغائط، یعنی اور قضاء حاجت کے اثار کو، اثر کو دھونا، گندگی وغیرہ کو دھونا، پاک صاف ہونا، والبولی اور پیشاب کو دھونا، بالماء پانی کے ساتھ۔ اللہ کو باقیوں کی شرح تفسیر حدیث نمبر 53 میں ہم نے بیان کر دی ہے۔
شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں وذاکر ابن کثیر، اس کو ذکر کیا ابن کثیر رحمہ اللہ نے، وکذالک ازاہ الحافظ، اسی طرح اس کو نسبت کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، جلد 10 صفحہ 277 ہے، عبد الرزاق کی تفسیر کی طرف، قال اور کہا والطبری من طریقہ بسند صحیح، اور طبری نے بھی اس کو بیان کیا ہے اپنی سند سے صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وہ والا شرطی شیخین، یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے، وکذالک صححہ الحاکم، اسی طرح سے کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 ہے، ووافقہ ذہبی، اور موافقت کی ہے امام ذہبی نے۔ وافق و ذہبی، یہ نوٹ کر لیں، اگر مستدرک حاکم کی تلخیص میں جو امام ذہبی صاحب نے کی، اگر کسی حدیث کو امام حاکم صحیح کہہ رہے ہیں اور امام ذہبی بھی لکھیں صحیح، لکھیں امام ذہبی بھی صحیح، پھر ہوتی ہے موافقت۔ لیکن اگر امام حاکم رحمہ اللہ نے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے، تلخیص میں امام ذہبی رحمہ اللہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے، نہ صحیح نہ ضعیف، خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو اس خاموشی کو موافقت نہیں کہا جائے گا، اس خاموشی کو موافقت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں ہاں، یہ ایک اصطلاح بن گئی وافق و ذہبی کی، جس کی ہمارے دور کے کئی ایک شیوخ نے نفی کی ہے، اور نفی کرنا ہی درست ہے، کیونکہ ایک محدث کا کسی بات سے خاموشی اختیار کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ بھی موافقت ہے۔ بڑی زیادہ روایات مستدرک حاکم کی امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کو اپنی دوسری کتابوں میں سخت ضعیف کہا ہے، حکم لگائے ہیں، یہاں خاموشی اختیار کی ہے، تو خاموشی کو بلا وجہ موافقت تسلیم کرنا یہ قاعدہ اصول نہیں ہے۔ اس پر مستقل رسالے عربی اردو میں لکھے جا چکے ہیں۔ حاتم شریف علونی صاحب سعودیہ والے، ان کا بھی ایک رسالہ ہے۔ اس طرح شیخ حبیب صاحب حفظ اللہ کی کتاب مقالات عصریہ میں بھی ایک مستقل رسالہ اسی موضوع پر ہے، صححہ الحاکم و وافق و ذہبی، تو یہ تفصیلات آپ ان کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی سند امام ابو داود نے یہ بیان کی ہے، قال ابو داود فروی نحو حدیث حماد کی حدیث کی طرح بیان کیا گیا ہے، ان طلق بن حبیب و مجاہد و ان بکر بن عبداللہ المزنی، ان سے بیان کیا گیا ہے۔ قولہم ولم یذکروا افعالیہ، انہوں نے افعالیہ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی فرماتے ہیں قلت موقوفات کلھا، یہ سارے کے سارے موقوف ہیں، موقوف یعنی صحابہ کے آثار ہیں، موقوف ہیں، مرفوع نہیں ہیں۔ مرفوع جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، وَهُوَ عَنْ طَلْقٍ صحیح الاسناد، اور یہ طلق سے باسند صحیح ثابت ہے۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ قلت، میں کہتا ہوں، اما روایہ عن طلق بن حبیب، طلق بن حبیب کی روایت قد واصلہ النسائی، اس کو امام نسائی نے باسند بیان کیا ہے، متصل، معلق کو متصل بیان کیا ہے۔ ابو داود میں معلق ہے، امام نسائی نے ان کو متصل بیان کیا ہے سند کے ساتھ، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ پہلے گزر چکا ہے۔ قال، امام نسائی نے کہا، قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا المعتمر عن ابیہ قال سمعت طلقا یذکر، انہوں نے آگے اس حدیث کو اس کو بیان کیا۔ عشر من الفطرہ السواک وقص الشارب وتکلیم الاظافر وغسل البراجم وحلق العانہ والاستنشاق وانا شککت فی المضمضہ، مجھے شک ہے کولی کے بارے میں۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ ھذا وھذا اسناد موقوف صحیح، یہ سند موقوف ہے، صحیح ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرق کرنا ہے، یہ مرفوع ہے کہ موقوف ہے۔ موقوف کو مرفوع بنا دینا، مرفوع کو موقوف بنا دینا، یہ علل کا مسئلہ ہے، علت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ موقوف ہے، صحابی کا قول ہے اور یہ صحیح ہے مسلم کی شرط پر، لیکن اس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے کلی کرنے کے ساتھ۔
اور جو 3 کم ہے اس میں، یعنی طلاق کی حدیث میں جو موقوف ہے اس میں 10 کا ذکر نہیں ہے بلکہ 7 کا ذکر ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام نسائی نے اس کو دوسری سند سے بیان کیا ہے، کہا اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوان عن ابی بشر عن طلق ابن حبیب قال عشر من السنہ، عشرۃ من السنہ، 10 سنت سے ہیں۔ فذاکر هذه سبع، اس میں بھی 7 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں کولی کا بھی ذکر ہے، لیکن انہوں نے کہا اس میں الدبر، اس میں دبر کا ذکر ہے براجم کی جگہ، اور زیادہ الفاظ کیے ہیں توفیر اللحیہ، یہ زیادہ کیے ہیں، ونطف الابط والختان، اس کی سند صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط پر۔ پھر فرماتے ہیں کہ طلاق سے صحیح ثابت ہے افاء اللحیہ، یعنی افاء اللحیہ طلاق سے صحیح ثابت ہے، برخلاف اس کے جو ذکر کیا امام ابو داود مؤلف رحمہ اللہ نے، شاید کہ یہ اس روایت کی بنا پر ہے جو ان کو واقع ہوئی، جو ان کے پاس تھی۔ پھر فرماتے ہیں مجاہد کی روایت، بکر المزنی کی روایت، مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، فلما کی فلیحا، لیکن حافظ ابن کثیر نے کہا ہے ابن عباس کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد جس کو ہم نے سابقہ ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے کیا کہا، قال ابن ابی حاتم وروی عن سعید ابن المسیب ومجاہد وشعبی ونخی وبصالح وبالجلد نحو ذالک۔ اگلی روایت جو ابو داود رحمہ اللہ 54 کی تحت لائے ہیں، وفی حدیث محمد بن عبداللہ بن ابی مریم عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وعفاء اللحیہ۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں یہ صحیح ہے، ولما کیف علیہ بہذہ روایہ، لیکن میں اس روایت پر مجھے اطلاع نہیں ملی۔ پھر فرماتے ہیں حدیث ابی ہریرہ کہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث فی الترجل، یعنی ابو داود کی کتاب الترجل میں آئے گی، باب فی اخذ الشارب میں، من روایت سعید بن المسیب عنہ ولیس فیہ ما ذکر ولم کف هذه الرواية الآن ولم يوصلها المزي في التهبة، نعم رواه محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد بن معن، اخرج ابو شیخ کما فی الفتح، اس کو ابو شیخ نے ذکر کیا ہے، نقل کیا اس حدیث کو جیسا کہ فتح الباری میں ہے جلد 10 صفحہ 276، لیکن انہوں نے اس میں اس جملے کو ذکر نہیں کیا۔ اور ابن ابی مریم یہ ثقہ ہے، مسند احمد کے روات سے ہیں۔ اگلی روایت اور یہ آخری ہے جو امام ابو داود رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 54 کی تحت ذکر کی ہے، وان ابراہیم نخعی نحوہ وذکر عفاء اللحیہ والختان۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں قلت موقوف صحیح، یہ موقوف صحیح ہے، یعنی ابراہیم نخعی سے یہ جو عفاء اللحیہ اور ختنے کا ذکر ہے جس میں یہ موقوفاً صحیح ہے۔ انظر کلام ابن ابی حاتم المذکور آنفاً، شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم کا سابقہ کلام جو میں نے لکھا ہے اس کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ بحث مکمل ہوئی حدیث نمبر 54 کی۔ اللہ اکبر۔ علی بن زید پر مختصر بات کی ہے، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، ہر راوی پر تفصیلات ہیں، مختصر ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ امام بصیری رحمہ اللہ نے کہا، علامہ بصیری نے علی بن زید بن جدعان پر والجمہور لا تضعیفہ، کہ جمہور نے اس کو ضعیف کہا ہے، یعنی جمہور ائمہ محدثین اس کی تضعیف پر ہیں۔ حیثمی صاحب نے کہا وضعفہ الجمہور، کہ جمہور نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 206 209 ہے، بصیری صاحب کا حوالہ زوائد بن ماجہ حدیث نمبر 228 ہے۔ یہاں بھی بطور فائدہ کہ جس راوی کو جمہور ثقہ کہہ دیں وہ ثقہ ہے، یا جس راوی کو جمہور ضعیف کہہ دیں وہ ضعیف ہے، یہ بھی بات کہی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
اس مسئلہ میں تفصیل ہے، کبھی کسی موقع پہ ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ ائمہ جرح و تعدیل کے طبقات ہیں، مراتب ہیں، ان طبقات کا، ان مراتب کا خیال رکھتے ہوئے جرح و تعدیل کے اقوال میں آپس میں تطبیق دی جاتی ہے۔ اس پر ہمارے کافی لیکچر بھی ہیں، جرح و تعدیل پر ہم نے کافی دورے بھی کروائے ہیں، جو ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر میں کافی چیزیں ہیں، اگر آپ سرچ کریں گے تو کافی ڈاٹا آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، وہ سنیں۔ اور ماشاءاللہ کبار محدثین کے بہت کچھ لیکچر ہیں، کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، دراسے کیے جائیں، اور موجودہ جو ماشاءاللہ بڑے بڑے ائمہ محدثین شیوخ الحدیث آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں موجود ہیں، ان کے ساتھ چمٹا جائے، ان سے فائدہ لیا جائے۔ جو قوم اپنے بڑے شیوخ سے دور رہتی ہے وہ حقیقت میں علم سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔